بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 17 نومبر سن 2023 میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کی مکرر تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ دعائیں جاری رکھیں، اب تو ظلم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے۔ حماس سے جنگ کے نام پر معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں، بیماروں کو مارا جا رہا ہے۔ ہر قسم کے جنگی اصول و ضوابط کو اس نام نہاد مہذب دنیا نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کو بھی سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا پر رحم فرمائے، آمین۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الفضل انٹرنیشنل، 20 نومبر سن 2023۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 12,000 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں زخمیوں کی تعداد 30,000 سے بھی زیادہ ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں 5,000 بچے اور 3,300 خواتین ہلاک ہوئیں، جبکہ 1,800 بچوں سمیت تقریباً 4,000 فلسطینی لاپتہ ہیں اور کئی کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں شمال کے کئی علاقوں میں اسرائیلی طیاروں نے اسکول، ہسپتال اور رہائشی عمارتوں پر بے دریغ بمباری کی ہے۔ میڈیا کے مطابق شمالی غزہ کی پٹی میں انڈونیشیا کی ہسپتال کے آس پاس صابرا کے علاقے اور اقوام متحدہ کے زیر انتظام الفلاح اسکول پر بھی بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے 4 بچے انتقال کر گئے۔ نوزائیدہ بچوں کو غزہ سے باہر لے جانے کا مؤثر طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شکایت درج کرا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں جنگی جرائم اور نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے، جبکہ ہسپتالوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جنوبی افریقی صدر کا کہنا ہے کہ ہزاروں فلسطینی جان سے جا چکے ہیں۔ یقین ہے کہ عالمی فوجداری عدالت اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کرے گی۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش سمیت 5 ممالک نے اسرائیل حماس جنگ کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا۔ فلسطین کی صورتحال کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے والے ممالک میں بولیویا، جبوتی اور مشرقی افریقی ملک کوموروس شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ مارٹن گریفتھس نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چاند نہیں مانگ رہے بلکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ امدادی کارروائی کی جا سکے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ مارٹن گریفتھس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسے چاہے جو بھی کہیں، لیکن انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر سے یہ سادہ سا مطالبہ ہے کہ انسانیت کی خاطر جنگ بند کی جائے تاکہ معصوم شہریوں کے انخلاء کا عمل محفوظ طریقے سے ممکن ہو سکے اور 22 لاکھ سے زائد محاصرین تک امداد پہنچائی جا سکے۔ الشفا ہسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلیمہ کا کہنا ہے کہ ہسپتال ویران ہو گیا ہے، مجھ سمیت کچھ عملہ اور مریض رہ گئے ہیں۔ ڈائریکٹر الشفا ہسپتال کا کہنا ہے کہ مریض اور زخمی ہسپتال کے کوریڈور میں لیٹے ہیں۔ ہسپتال کے وسطی حصے کو اسرائیلی فوجیوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج کے جبالیہ کیمپ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر حملے میں 200 فلسطینی جاں بحق و زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے اسکول میں ہزاروں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ قطر کی جانب سے جبالیہ کیمپ اقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری کی مذمت کی گئی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسکولوں، ہسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی فوری عالمی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسرائیل کی درخواست پر غزہ جنگ سے متعلق سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک اور انسٹاگرام نے ہزاروں پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں۔ ٹک ٹاک، فیس بک اور انسٹاگرام کو اسرائیل سے 8,000 سے زیادہ درخواستیں ملیں۔ اسرائیلی درخواستوں میں شامل 94% غزہ جنگ پوسٹوں کو ایپس پر سے ہٹا دیا گیا۔
منامہ ڈائلاگ سے خطاب کرتے ہوئے بحرین کے ولی عہد شیخ سلمان بن حمد الخلیفہ نے مشرق وسطیٰ کے لیے امن فارمولہ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ 2 ریاستی حل کے بغیر خطے میں استحکام نہیں آئے گا۔ حماس کے 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بحرین فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ غزہ کی صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ فلسطینی اتھارٹی مغربی کنارے میں انتخابات کروائے۔ مالدیپ کی حکومت نے بھارت سے باضابطہ طور پر درخواست کی ہے کہ وہ اپنی فوج مالدیپ سے واپس بلائے۔ مالدیپ کے ایوان صدر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈاکٹر محمد معیزو نے یہ درخواست آج بھارتی وزیر ارتھ سائنسز کائرین رجیجو سے ایوان صدر میں ملاقات کے دوران کی۔ گزشتہ روز صدر منتخب ہونے کے بعد اپنی حلف برداری تقریب کے دوران محمد معیزو نے قوم سے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ وہ انتخابی مہم میں کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ نو منتخب صدر نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ اقتدار میں آ کر ملک سے بھارتی فوج کو بے دخل کریں گے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ، منگل 21 نومبر سن 2023، صفحہ 8۔